والی جو حدیث ہے دونوں میں بہت ساری مشترکیت ہے، بہت سارے معنی اور مفہوم ایک جیسے ہیں، پھر بھی یہ ایک حدیث جو ہے جس کے بارے میں ہمارا درس چل رہا ہے، میں نے کوشش کی یہی حدیث کے حوالے آپ کے آگے رکھوں، پھر بھی کچھ ایک دو حوالے ہو سکتا ہے اس کے بعد والے حدیث کے حوالے کچھ مکس ہو گئے ہوں گے، میں نے کوشش کی ہے کہ یہی حدیث کے حوالے دوں۔ یہ حدیث جو آج کے درس کی ہے یہ مسند احمد میں ہے اور کم سے کم 6 جگہ پر ہے یہی حدیث۔ اسی طرح ادب المفرد کس کی کتاب ہے؟ ادب المفرد بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ہی ایک اور حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی حدیث ہے۔ اسی طرح مسند شامین طبرانی، امام طبرانی کی کتاب ہے مسند شامین، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ الایمان کی کتاب ہے لابن مندہ، محدث ہے، انہوں نے کتاب لکھا الایمان، اس کے اندر یہ حدیث 2 جگہ پر ہے۔ اسی طرح مسند ابی نعیم، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کس کی کتاب ہے؟ امام بہقی کی شعب الایمان، امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں 3 جگہ پر حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث متفقن علیہ ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ بہت سی جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جگہ حوالے ہوتے ہیں، متفقن علیہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کوئی حوالہ نہیں رہتا۔ متفقن علیہ کسی حدیث کتاب کا نام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں۔ ہاں، وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ، مطلب دونوں لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ یہ صحیح ہے۔ کبھی کبھی متفقن علیہ لکھنے کے بجائے صحیحین لکھ دیتے، یعنی 2 صحیح کتابوں میں اس کا حوالہ آیا ہوا ہے، یا 2 محدثین رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں اس کو نقل کیا ہے، اس لیے اس کو صحیحین لکھتے ہیں۔ اس لیے یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو متفقن علیہ ہے، جو صحیحین کی حدیث ہے وہ دونوں جگہ پر ہونی چاہیے، وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ مسند ہے، سنن نہیں ہے، مسند ابو داؤد الطیالسی، یہ ایک اور محدث امام ہے، ان کی حدیث کتاب ہے۔ اس طرح مستخرج ابن عوانہ، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے۔ الاعتقاد کر کے کتاب لکھی امام بہقی رحمہ اللہ نے، اس کتاب میں اس میں اندر بھی حدیث ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی، اس کے اندر بھی حدیث ہے 3 جگہ پر۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبہقی، امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے سنن الکبریٰ، اس کے اندر بھی حدیث ہے۔ یہ ہے اس کے کیا ہے؟ تخریج، کیا ہے یہ؟ تخریج۔ خرج یخرج معنی نکالنا، تخریج کہتے ہیں دوسری جگہ سے نکالنے کو، اطراف کہتے ہیں راؤنڈ کو، اطراف کیا کہتے ہیں؟ راؤنڈ مطلب اسی جگہ کے اور کہاں کا حوالے، مطلب صحیح بخاری ہے تو صحیح بخاری کے اندر اور جگہ کہاں کا ہے اس کو کہتے ہیں اطراف، ہے نا؟ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں 2 جگہ پر ہے، اس کو پکڑ کے 3 جگہ ہو جاتے ہیں۔ اطراف جب بولتے ہیں تو 2 ہی کہیں گے، یہ تو ہے ہی، اس کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، 2 جگہ پر اور ہے۔ کتاب الشہادات، گواہوں کا بیان، گواہ کا بیان، گواہ کی کتاب، اس کے اندر یہ حدیث لایا کیونکہ اس میں قول الزور و شہادت الزور کے الفاظ آئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پہ بھی استدلال کیا ہے، جیسے کہ باب ما فیہ فی شہادت الزور، یعنی بات اس تعلق سے ہے کہ جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے، یہ باب باندھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث لایا ہے، حدیث نمبر 2654 کے اندر۔ اسی طرح کتاب استتابہ المرتدین والمعندین، یعنی اس تعلق سے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، جو لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جو دین کو جو چھوڑنا ہے وہ اصل میں شرک کرنے کی وجہ سے، توحید
ہی اصل دین کی بنیاد ہے. اسی کی وجہ سے انسان دین پر ہوتا ہے. اس کو چھوڑ دے انسان مرتد ہو جاتا ہے. تو ایک کتاب اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ باندھے, اس کے اندر باب اثم من اشرک باللہ وعقوبتہ فی الدنیا والآخرہ. یہ باب کے تحت اس حدیث کو لائے کہ گناہ اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کا انجام دنیا اور آخرت. یہ باب باندھا اور حدیث نمبر 6919 نمبر کے اوپر یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ. یہ تھے اس کے اطراف 2 جگہ پر, اور یہ ایک جگہ پر 3 جگہ پر کل یہ حدیث آئی. یہ تھے اس حدیث کے حوالے, اس کو تخریج اور اطراف کہتے ہیں. اب آئیے اس حدیث سے جو مسائل نکل سکتے ہیں جو ظاہری ہیں وہ مسائل ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں. اس حدیث سے سب سے پہلا جو مسئلہ نکلا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے, اللہ کیا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں کان کھول کر سنو, بہت دھیان سے سنو, غور سے سنو. معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ پر خاص دھیان دینا چاہیے. یہ مسئلہ نکلا اس سے, ہے نا. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی فہرست نہ بتلاؤں, کبیرہ گناہ نہ سناؤں. پہلے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا, ان کا دھیان اپنی طرف لیا, پھر اس کے بعد کہا اللہ کان کھول کر سنو. یعنی پہلے دھیان تو آ چکا تھا, پھر اور الرٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دھیان دو اور کان کھول کر سنو. معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ اتنے اہم ہیں کہ ان پر دھیان دینا چاہیے. اسی طرح دوسرا مسئلہ اس سے نکلا کہ دوسرا مسئلہ کیا نکل رہا ہے